الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا زلیخا کا، تو رویل فیملی میں کم از کم عورتوں میں یہ بات پھیل گئی. اس کو قرآن کریم نے آگے ذکر کیا ہے. چرچا ہونے لگا کہ زلیخا نے یہ حرکت کی ہے. عورتیں آپس میں یہ چینی گوئیاں کر رہی تھی کہ کیسی عورت ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتی ہے. مصر میں جو معاشرہ تھا وہ بہت برا تھا. وہ زنا کو برا نہیں سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ کام کرنا ہی تھا تو کسی اونچے گھرانے کے آدمی کا انتخاب کرتی، اپنے غلام کے ساتھ یہ کام کر رہی. اس کا مطلب یہ ہے شریعت میں تو یہ منع ہے، لیکن ان کے یہاں یہ کام منع نہیں تھا. یہ بلا روک ٹوک یہ کام کرتے تھے. یہ ان کا معاشرہ تھا. اس لیے چینی گوئیاں یہ ہوئی کہ غلام کے ساتھ یہ اپنا منہ کالا کرنا چاہتی تھی. یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. یہ چرچا ہونے لگا، بات پھیل ہی جاتی ہے. ایسی باتیں لوگوں کو پھیلانے میں انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. سنا تو نے کسی کو کہنا مت، تجھے کہتا ہوں. پھر وہ دوسرے کو کہے گا، پھر وہ تیسرے کو کہے گا. اور آج کل تو یہ واٹس ایپ والی جو معلوم نہیں بلا ہے، اس میں ہر گروپ میں بات پھیل ہی جاتی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے شیاطین آسمان دنیا پر جاتے تھے اور باتوں کو سنتے تھے. لیکن جب قرآن آیا تو ان کو جانا منع کر دیا گیا. قرآن کے نزول کے بعد خط مل نہ کر سکے، وہ ان کا جانا قرآن کے بعد بند ہو گیا. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر ایک شیطان کھڑا رہتا ہے، اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر چوتھا، ایسا کر کے تب تک جاتے سمائے دنیا تک، یعنی ہوا تک. اور ملائکہ جو آپس میں بات کرتے ہیں وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج اللہ کا فیصلہ کیا ہے. اور اوپر والا کچھ سنا نہیں سنا، ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے. یعنی ستارے جو ٹوٹتے ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، یہ جل جاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ باتیں اتنی جلدی نیچے پہنچا دیتے ہیں، ختم ہونے تک یہ بات نیچے آ جاتی ہے کہ یہ بات ہے. حدیث میں اس کی مثال دی کہ چڑیا جو ہے اس کا مذکر کیڑا جو اس کے ساتھ ورتی کرتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے، یعنی جو جگتی کرتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے. اتنی دیر میں وہ بات نیچے پہنچا دیتے ہیں، نیچے آ جاتی ہے وہ بات. پھر وہ اپنے کاہنوں اور جوشیوں کو جو اس کے دوست اور احباب ہیں
शैतान के, उसमें वो बात फैला देते हैं झूठ के साथ, फिर ये अपनी तरफ से कुछ मिलाते हैं, कुछ बातें सही हो जाती है, कुछ बातें गलत हो जाती है, लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो ये वर्कशॉप है आजकल, बात फैल गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक तफसीर में आज मैंने देखा, हुस्न भी मशहूर हो गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी मशहूर था, तो भी वो लोग चीनी गोइयां करनी शुरू कर दी इन्होंने, देखने के लिए कि कोई ऐसी हरकत करे, कौन, जुलेखा, और हमको भी यूसुफ की कोई झलक मिल जाए देखने को। इसलिए भी वो आपस में ऐसी बातें कर रही थी और ये बातें जुलेखा तक पहुंच गई कि ये लोग चिड़ी गोइयां कर रहे हैं, तो उसने प्लान बनाया। कुरान ने उसको आगे जिक्र किया है। शहर में चंद औरतें आपस में बातें करने लगी कि अजीज की बीवी यानी जुलेखा अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने गुलाम को फुसलाती है। इस गुलाम यानी यूसुफ की मोहब्बत उस औरत के दिल में बैठ गई है। कद शगफ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम तो यकीनी तौर पर ये मानते हैं कि वो खुली हुई गुमराही में है। ये गुलाम पर फिदा हो गई, कोई मालदार मिल जाता उस पर फिदा होती तो बात अलग थी, ये असल उनका माशरा था। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत इख्रुज अलैहिन्न फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्न वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक दूसरी आजमाइश हो गई यहाँ पर। जुलेखा ने जब ये उनकी बातें सुनी तो उसने एक प्लान बनाया। अपना जो हॉल था खाने का, उस खाने के हॉल को उसने सजाया और किस्म किस्म के खाने तैयार किए हॉल में। और एक तफसीर के मुताबिक ये लोग खाने से फारिग भी हो गए तो फल रखे गए और काट कर नहीं बल्कि बिना काटे हुए छुड़ियां हर एक की टोकरी में रख दी गई। 5 जगह पर ऐसा होता है कि फल काट कर नहीं रखते, खाने के बाद फल वैसे ही रख देते हैं ताकि लोग अपने हिसाब से जितना चाहे काट कर खा ले, खराब ना हो। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि इतना सारा काटा गया और फूड आदमी चखता है, खाता नहीं। फूड क्या होता है? फूड चखने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता है। हम गए एक मुल्क में, वहां पर जो ऑरेंजिस आती है वो बहुत पसंद आई, लेकिन जब रखते हैं तो चखने की नौबत आती है, खाने की नौबत नहीं आती। पसंद है लेकिन हमारे यहाँ एक मौलाना थे जो हमको जानते थे, उनके बेटे से मुलाकात हुई, उनका कुरान सुना तो उनकी आवाज पर से मैंने पहचान लिया कि तुम फुला के लड़के हो। कहा? उसने घर जाके कहा। मौलवी साहब ने मुझे पहचान लिया कि आप उसके लड़के हो। कहा वो भी आए हुए हैं, तो हमको दावत दी, हमने कबूल कर लिया और कहा कि ऑरेंजिस का टोकरा रखना, हमको वही खाना है। बस बैठकर जितनी चाय खाएंगे, चखेंगे नहीं। तो काटने के लिए छुरी रख दी, काट खाओ जितना खाना हो, क्योंकि वो बेतकल्लुफ आलिम के घर होता है तो बिला तकल्लुफ।
दूसरे लोग रोटी गिनते हैं कि मौलवी खाता कितना है। बहरहाल उसने खाना खाने के बाद टोकरी रखी और साथ में एक छुरी रख दी काटने के लिए कि काट कर खावे। और वहां तदत लहुन्न मुत्तका, उनके लिए तकिए भी लगाए गए, तकिए लगाकर बैठने की तैयारियां की गई। वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा सिक्कीना, हर एक को एक एक छुरी दे दी और कहा वकालत इखरुज अलैहिन, कहा हजरत जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हजरत यूसुफ को लाओ, बाहर लाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि उसकी मंशा क्या है। तो समझे कोई काम होगा, जब आए बाहर तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो एकदम हवास बाख्ता हो गए और देखते ही रह गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। पुराने करीम ने उसको कहा है, शहर की औरतों की करीब से भरी हुई, फरेब से भरी हुई बातों को सुना तो उनको बुला भेजा। उन औरतों के लिए तकिया लगाई हुई बैठक यानी मजलिस तैयार की। उन औरतों में से हर एक को छुरी दे दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो इस वक्त दूसरी जगह थे, कहा बाहर निकल कर आए उन औरतों के सामने। जब उन औरतों के सामने यूसुफ आए और देखा, अजीब हुस्न देखकर उन यूसुफ को बहुत बड़ा समझा। लम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन, अपनी उंगलियां काटने लगी, बेहोश हो गई और फल काटते काटते उनको देखते देखते अपनी उंगलियों के ऊपर छुरी चढ़ा दी और कहने लगी हाश लिल्लाहि मा हादा बशरा, ये तो इंसान नहीं है, बल्कि इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो बरगुजीदा कोई फरिश्ता है। उन्होंने अपने हाथ काटा है। यहाँ उनके हुस्न को देखकर ये कहा कि मलकुन करीम, या ये कि उनको जब लाया गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगाहें झुकी हुई थी, उन्होंने उन औरतों की तरफ देखा तक नहीं। और ये सब खूबसूरत औरतें बन ठन कर पार्टी में आई थी, फिर भी उधर तवज्जो नहीं हुई। तो कहा ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है, इधर तवज्जो नहीं करता है। हम इतनी खूबसूरत औरतें हैं। बहरहाल औरतों का मकसद पूरा हो गया, एक झलक देखना था, उन्होंने देखा और ये भी कह उठी कि ये कोई फरिश्ता मालूम होता है, इंसान नहीं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज तशरीफ ले गए तो तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मेराज की रात तीसरे आसमान पर देखा कि उनका हुस्न उस वक्त जो हमने देखा तो चौथे रात के चांद की तरह था। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधा हुस्न अल्लाह ने यूसुफ को दिया और आधा तकसीम किया। इस जगह पर आज ही मैंने तफसीर में एक बात पढ़ी जो बहुत अजीब मालूम हुई। कहा आप नबीउल अंबिया है, आप नबियों के नबी हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी है। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम एक शाख है नबूवत की और आप एक दरख्त हैं और उसकी एक शाख हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो आप मरकज हैं और इसका एक जुज हजरत यूसुफ है। तो हुस्न का मरकज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور یوسف علیہ السلام اس کا ایک جز ہے، حسن کا ایک جز ہے، باقی مرکز اصل پاور ہاؤس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من میں آ رہی بات، اور اس کی ایک شاخ گویا کہ ان کو دی گئی، باقی دوسری شاخیں دوسری ہیں، اور ایک شاخ حضرت یوسف ہے، باقی دوسری شاخیں دوسرے لوگ ہیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مرکز حسن ہے، مرکز جمال ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ عورتیں مرکز جمال کو دیکھتی تو کیا کرتی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ عورتیں جو مصر کی تھی میرے حبیب کو دیکھ لیتے، میرے دلبر کو دیکھ لیتے، تو اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، مر جاتے، وہ بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے، ایک صحابی لقیط ابن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، وہ گھر میں موجود نہیں تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی ٹھہرو، کھانا پکایا جا رہا ہے تمہارے لیے، تم کو ابھی کھلایا جائے گا۔ ہمارے گھروں کی طرح تیار ہوتا نہیں تھا، کھانا پکا کر ان کو کھلایا گیا، اتنے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس صحابی نے آپ کی چال نقل کی، کیسے آپ آئے؟ روایت میں چال موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق پڑھا رہے تھے، طلبہ اڑ گئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ چل کر بتائیں، زبان سے نہیں۔ ہم لوگ تو زبان سے بتلا دیتے ہیں، پورے لنگڑے لوگ کہاں چل کر بتائیں گے، آتا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، بچوں نے، طلبا نے، کہ ہم کو تو چل کر بتاؤ، بات سے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی سن لو، کہا نہیں چل کر بتاؤ، اور گئے وہ لوگ۔ تو حضرت اٹھے اور تھوڑا چلے تو سارے طلبا بے ہوش ہو گئے، اور پھر حضرت نے پانی دم کیا، سب کو ہوش میں لائے اور کہا بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال دیکھنے کی طاقت ہماری آنکھوں میں نہیں ہے، وہ تو صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے بیان کیا، ہم لوگوں میں وہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ سنت میں اتنی طاقت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو وہ عورتیں دیکھ لیتی، جب ایک سنت دیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کا جمال دیکھنے کی طاقت کیسے ہوگی؟ وہ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ایسا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے۔ دل چونکہ مرکز ہے جسم کا، اور جسم اس کی شاخ ہے، اور آپ کا حسن و جمال مرکز ہے، تو جب وہاں عضو کو کاٹا تو یہاں مرکز کو کاٹ دیتی، یہ نقطہ ہے اس کے اندر۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی، اور زلیخا نے جب دیکھا کہ عورتیں بے ہوش ہو چکی ہیں، اپنے ہاتھ کو کاٹ رہی ہیں، حسن میں فدا ہے حضرت یوسف کے، تو کہنے لگی قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، تم نے تو صرف ایک جھلک دیکھی اور فدا ہو گئی، اور یہ میرے ساتھ رہ رہے ہیں تو میں اس پر فدا کیوں نہ ہوں؟ ایک جھلک میں تم فدا ہو گئی ہو، تو یہ تو میرے ساتھ برسوں سے رہ رہے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اور یہاں ہے تو میں اس کی پر قد شرفنا حبا، اگر فدا ہو گئی تو کون سا پورا کام کر لیا؟ اب اس نے اقرار کر لیا اپنی گناہ کا،
وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا لیکن یہ محفوظ رہے۔ اب اپنی بڑی مجلس میں اپنے گناہ کا اس نے اقرار کر لیا، اور یوسف علیہ السلام کی برات اللہ نے اس کی زبان سے بھی ظاہر کروائی کہ میں نے اس کو پھسلایا تھا، اب کہتی ہوں لو، لیکن یہ خود محفوظ رہے، اس نے جو ہے اپنے آپ کو بچایا۔ لیکن آپ میں دھمکی دیتی ہوں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُوهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُوهُ، اگر میں جو کہوں وہ نہ کرے گا تو اس کو قید خانے میں ڈال دوں گی، اب تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں جو چاہتی ہوں میرے ساتھ برائی کا معاملہ، وہ برائی اس کو کرنی پڑے گی، نہیں کرے گا تو میں اس کو قید خانے میں ڈالوں گی، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ذلیل کر دوں گی۔ اب اس نے دھمکی بھی دے دی سب کے سامنے، اور وہ عورتیں جو تھیں نا، وہ عورتیں بھی اس کو کہنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہ آپ کی مالکن ہیں، آپ کو پالا ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، تو پھر آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے، اور ایک مرتبہ تو ان کی بات پوری کر دینی چاہیے۔ یہ عورتیں بھی ان کو سمجھانے لگی، کہنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام، بھائی تم ان کو مانتے نہیں ہو، ان کی بات مان لینی چاہیے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ایسے موقع پر بچنے کے لیے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی، کہا اے میرے رب، سجن جیل زیادہ محبوب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھ کو بلاتے ہیں، یہ عورتیں جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر میرے لیے جیل کھانا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنے لیے جیل کو پسند کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے تو اللہ نے وحی بھیجی کہ اگر تم نجات مانگتے تو ہم نجات دے دیتے، لیکن جیل کو تم نے خود پسند کیا۔ ایک آدمی صبر مانگ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مت مانگو، اس لیے کہ صبر آتا ہے بلاؤں پر۔ صبر کا مانگنا مطلب کیا ہے؟ بلاؤں کا مانگنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ کوئی دعا سکھا دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت مانگو، شکر مانگو، صبر نہیں۔ آ جائے مصیبت تو صبر کرنا ہے، لیکن عام طور پر صبر مانگنا نہیں ہے، مصیبت مانگنا نہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بڑی مصیبت آتی ہے کہ اس سے کوئی چھوٹی مصیبت اللہ دے دیتا، چھوٹی مصیبت دے دو، بڑی مصیبت سے بچا لو، تو چھوٹی کیوں مانگے؟ خود اس مصیبت سے محفوظ ہونے کی اللہ سے دعا مانگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی آئی کہ جیل تم نے خود مانگی ہے، اگر تم مانگتے کہ اللہ ان عورتوں کے مکر و فرج سے بچا لو تو ہم تم کو بچا لیتے، بغیر جیل کے بھی بچا لیتے، لیکن تم نے خود جیل مانگی ہے، تو اب رہو تھوڑے دنوں تک جو تم نے مانگا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب، جس برے کام کے لیے عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے، اور جو ان عورتوں کے دعو کو آپ
مجھ سے دور نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، ورنہ مائل ہو جاؤں گا میں ان کے داؤپیش کی طرف۔ اگر آپ مجھ سے دور نہیں کریں گے وہ آپ کو من الجاہلین، اور میں ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آدمی اگر اپنے علم پر عمل نہ کرے تو جاہل شمار ہوتا ہے۔ آدمی کو معلوم ہے کہ زنا بری چیز ہے، یہ علم ہے اس کا، لیکن اس کی طرف جاوے تو یہ جوہلا میں شمار کیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہوں سے آپ مجھے نہ بچاؤ گے تو میں بچ پاؤں گا نہیں۔ تو آدمی گناہوں سے اللہ کے فضل کے بغیر بچ سکتا نہیں ہے، اور عبادت بھی اللہ کے فضل کے بغیر کر سکتا نہیں ہے۔ نیکی بھی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تو اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ سب سے پہلے ارادہ ہو، گناہ کا وسوسہ ہو تو یہی کہے کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا اللہ یہ گناہ مبتلا نہ ہوں میں، ورنہ اگر آپ نے مجھے توفیق نہ دی تو میں ان گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا دی۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت کی جیل یہ جب زیادہ محبوب ہو گئی، جیل ہے نا، یہ تو جیل کو احب کہا، احب الیہ، کیونکہ نجات مل گئی کہاں سے؟ عورتوں سے، ان کے مکر و فریب سے۔ تو جب اللہ کی جیل اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ عورتوں کے فتنوں سے بچا لیتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی جنت کیسی ہوگی، یعنی اللہ کا فضل کیسا ہوگا۔ اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہو جاوے، نعمت مل جاوے، تو یہ نعمت کیسی ہوگی، اللہ کی نعمت کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی۔ آگے دو ساتھی ہیں جن کو خواب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، انشاءاللہ وہ کل دیکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔